وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کے سر کٹائے ہیں صحابہ نے. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن. لہو شارگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. نماز والا دوش اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تشریف لے لو میں ان کا باز رہے گا. ٹھیک ہے بڑی مہربانی صدارت فرمائیں. آپ آگے آ اجازت ٹھیک ہے اجازت میری طرف. معزز حاضرین،
بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، با پردہ با حیا محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، علاقے کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ اوکاشا سالانہ تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی قرآنی یہ اجتماع ہے، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ اس ادارے کے بانی، اس گلشن کے مالی، اس مدرسے کے مدیر جناب حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور برادر مکرم عاشق رسول ہمارے محسن و کرم فرما جناب قاری محمد اسلم صاحب، ان حضرات کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میری حاضری، آپ کی حاضری اس رنگ میں قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ میرے ذوق کے مطابق آمین نہیں، ذرا میں دو چیزیں بیان، پنجابی بھی اردو بھی، دو چیزیں 60 منٹ میرا بیان، میں بسلنگ نہ دے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ، یہ جتنے حضرات آئے ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو دنیا کے چکروں سے نکال کر بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرما لیں۔ میرا بیان انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگا، اس بچے کو بٹھا دو، کہ اصحاب رسول کی تعریف، توصیف، عظمت اور شان بیان کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے، ملائکہ کی بھی سنت ہے، آسمانی کتابوں کی بھی سنت ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی، کوئی تقریر اور کوئی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں آمنہ کے لال کے شاگردوں کا ذکر نہ ہو۔ خدا کے لیے 15 منٹ مجھے دو، میں پنجابی بھی ہوں، وہ بھائی بیٹھ جانے۔ اللہ کی سنت، میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا جب آپ توجہ کے ساتھ میرا بیان سنیں گے، میں تقریباً 500 میل سفر کر کے آیا، 500 میل میں نے کرنا ہے رات عشاء کے بعد جیسا ہے، لیکن اس طرح بات نہیں بنے گی جس طرح تسی بالکل ٹھیک ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، پر اتنی تو نہیں کہ ہوں تھوڑی سبحان اللہ بھی نہ نکل۔ 10-15 منٹ دو، پھر میں نکل۔ جب آپ توجہ کے ساتھ میرا بیان سنیں گے انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، آماد نامے رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے صحابہ کی تعریف، حضور نے اپنی زبان مبارک سے، جبریل سے حضور نے فرمایا، جبریل عمر دی شان بیان کر، پنجابی آئے گی،
عمر دی شان بیان کر جبریل نے عرض کیتا سونیا عمر دی شان بیان کرن واسطے عمر نوح ہونی چاہیے ہے مزہ نہیں آیا میں تو سبحان اللہ حضور نے فرمایا جبریل میں اگر ڈنڈی مارا تو پھر میں دیندار کہ تسی مارو ڈنڈی تو پھر تسی دیندار حضور نے فرمایا جبریل سعد ابن معاذ نو جانتا ہے سعد ابن معاذ کو جانتے ہو جبریل نے عرض کیا حضور اتنے زمین والے اس کو نہیں جانتے جتنے آسمان والے اس کو جانتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کی وفات ہوئی یہ وہ حضور کا شاگرد ہے جس کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا اینو بٹھا دے یہ وہ حضرات ہیں جو سامنے بیٹھ کر نبوت کا چہرہ دیکھ کر اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے سکتے آب حیات کے کنارے بیٹھ کر اپنی پیاس بجھاتے تھے صحابہ اس جماعت کا نام ہے حضور کہتے تھے وَلَلضَّالِّينَ یہ کہتے تھے آمین حضور کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے تھے ربنا لک الحمد جب وہ صحابہ ہیں حضور نے ان کے نکاح پڑھائے پھر حضور نے ان کے جنازے بھی پڑھائے پھر قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا علماء سے پوچھو ذوالفجادین صحابی کا نام ہے جب اس کی وفات ہوتی ہے حضور قبر میں اتر گئے اور ابو بکر و عمر سے کہنے لگے ادباً الی اخیکما بڑے ادب سے اپنے بھائی کو اٹھاؤ میرے ہاتھوں پہ رکھ دو حضور نے دفن کر دیا مٹی ڈال کر باہر نکلے تو آقا کی زبان سے نکلا یا اللہ میں اس پہ راضی ہو چکا ہوں تو بھی اس پہ راضی ہو جو راضی ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ کا ٹھہرو اور دوسرا جملہ دوسرا جملہ حضور کی زبان سے نکلا یا اللہ قیامت والے دن جب یہ قبر سے نکل کر تیرے دربار میں آ رہا ہو تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو یہ تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو میں نے ذرا ایرا بن لیں بنیاد پکی کر لیں گے پھر میں دیوارہ چک دوں میں پرانا خطیب ہوں سبحان اللہ کا میں تھوک دی دکان دین کا دار و مدار دین کا دار و مدار تین باتوں پر ہے مدنی کی ذات پر محمد کی بات پر آمنہ کے لال کی جماعت پر پھر کہو ایک دفعہ سبحان اللہ اس لیے میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں یہ صحابہ اخباری لوگ نہیں تھے یہ قرآنی لوگ تھے مجمع کو دیکھتا ہوں تو ابھی ذوق میرا پورا نہیں ہے کچھ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں صحابہ چشمدید نبوت کے گواہ ہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے چشمدید نبوت کے گواہ چشمدید گواہ کدی جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے اولئک حزب اللہ صحابہ حضور کی ملٹری ہے یہ حضور کی فوج ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں کوئی بات کرے وہ پاکستان کا غدار ہے محمد کی فوج کے بارے میں کوئی بات کرے وہ اسلام کا غدار ہے نہ پاکستان کا غدار برداشت ہے نہ محمد کی جماعت کا غدار کو برداشت ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ میرے بڑھاپے بل ویکھو تے اپنے نعرے بل لگاتا ہے
ماشاء ماشاء صحیح ہے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا ہوں تو نعرے نال مکھی بھی نہیں اڑتی میں نے ذرا 2 منٹ دوں میں نکلا آپ کا نام حاجی صاحب درخت اپنے پھل تو پہچانیا جاندا ہے تسی ذمہ درخت اپنے پھل تو پہچانیا جاندا ہے پیر اپنے مرید تو پہچانیا جاندا ہے استاد اپنے شاگرد تو پہچانیا جاندا ہے معالج اپنے مریض تو پہچانیا جاندا ہے محمد اپنے یاراں تو پہچانیا جاندا ہے ماشاءاللہ واہ جی واہ یہ دین یہ کلمہ یہ قرآن دودھ دیاں نہراں جو ہو کے تہاڈے گھر نہیں پہنچیا یہ خون کی نہروں سے ہوتا ہوا ہمارے گھر میں اے میرا خلاصہ ذرا سن پھر اگے میں توڑ داں گا حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل کو پتہ چل گیا انہیں گرفتار کرا سامنے پیش کی وہ دے کرندے کہنے لگے وہ دے چمچے چیلے پڑھے جان دے کلمہ چھڑ مر تیرا حال بہت برا ہو جائے گا اینو من حضرت سمیہ کہنے لگیاں میں انہوں نہیں من دی کیونکہ فاسق ہے فاجر ہے دین دا دشمن ہے دنیا دا کتا ہے میں انہوں نہیں من دی میں آمنہ دے لال دا دامن پکڑ لیا اس لئے جو تسی کر سکتے ہو کر لو ابو جہل بے ایمان نے آڈر دیتا مائی تے ذرا تشدد کرو مائی نو ذرا مارو حضرت سمیہ نو ماریا جا رہی ہے لیکن سمیہ کی کہہ رہی ہے سمیہ کی کہہ رہی ہے او مکہ دے نوابو او مکہ دے سردارو او مکہ دے چودریو جتنیاں توڑیاں جفاواں وددیاں جان گیاں میرے سینے چتنیاں محمد دیاں وفاواں وددیاں جان گیاں ادھر والے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے حزب اختلاف اپوزیشن بیٹھی ہے ادھر حکومت ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے میں نے 1 گھنٹہ ادھر نہ دیکھو میں نے 1 گھنٹہ تقریر کرنی انشاءاللہ 2 گھنٹے کا کام کروں گا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں پھر ایک کرندہ آگے بڑھیا کہنے لگا سمیہ مر جائیں گے انہیں پتہ کی کیا یہ موت نہیں یہ حیات ہے یہ موت نہیں یہ حیات ہے یہ فنا نہیں یہ بقا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور کسی کو ڈراؤ میں ڈرنے والی نہیں ہوں تو کٹ جائے گی اس نے کہا جو اس کے راستے میں کٹتے ہیں وہ گھٹتے نہیں وہ بڑھتے ہیں سبحان اللہ اونچی کہو ذرا وہ گھٹتے نہیں ہیں وہ بڑھتے ہیں کچھ زندہ ہیں لوگ کچھ لے بزرگوں نے بٹھا دو آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ جلدی جلدی رستہ دیو یار بس اگے جھاکو ایتھے بٹھا دو بچے بیٹھے نہیں یہ کام انتظامیہ کا بھی میرے کو نہیں کرن دے دوسرا تو جو ہے میرے سبحان اللہ گاڑی اسلام صاحب خدمت کر ہاں ٹھیک توجہ میرے بندے میرا ایک جملہ کہنے لگا ایسی کیسی دل ہوتا ہے کچھ زندہ لوگ ہیں تجھے ادھر دیکھو گے پھر تار ٹوٹے گا میں تو ڈبل دیکھ رہے میری طرف دیکھو اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے 30 حج کرائے سبحان اللہ میرے کو شیشی ہے نہ پڑھواؤ تقریر سنے سے کچھ زندہ لوگ ہیں ان کے جسم سے بو آتی ہے
بدبو آندی ہے، کچھ اس کے راستے میں کٹ جاتے ہیں، ان کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ واہ جی واہ، اس لیے کسی اور نو ڈراؤ، میں ڈرن والی نہیں، کیوں؟ قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ، میرا رب اللہ۔ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ او آخری صفحے سے بیٹھنا لگی دسے تہاڈا رب کون ہے؟ قالوا ربنا اللہ، برکت کے لیے سنا رہا ہوں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرا رب اللہ، اس نے کہا پلٹا، اے موڑ جا پیچھے، موڑ جا۔ انہوں نے کہا کوئی جنت نو دیکھ کے بھی پیچھے مڑتا، کچھ کہو تو میں جلوہ کرامت پھر کہو سبحان اللہ۔ کوئی جنت کو دیکھ کر بھی دو موضوع چل رہے ہیں، پنجابی تے اردو، فیس بھی ڈبل ہونی چاہیے۔ حاضر ہو؟ دعا ہی دے دینا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں اپنا موقف نہیں چھوڑ سکتی، مجھے اللہ کی قسم کہنے دو۔ جس طرح صحابہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، علماء دیوبند بھی اسی طرح اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، پھانسیوں پہ چڑھتے ہیں، عورتوں کو بیوہ کراتے ہیں، بچوں کو یتیم کراتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ ہے فتحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ دو اونٹ منگا لی، اٹھ جی، ایک پیر ایک نال بن، دوسرا پیر دوسرے نال۔ سمیہ الٹی لٹکی ہوئی، اب بھی وقت ہے، باز آ جا۔ اللہ کرے دے ہوں تو انہوں پنجابی سمجھ آوے سے پھر مزہ آئے گا۔ حضرت سمیہ کہنے لگیاں الٹی لٹک گئی۔ سیدہ سمیہ دی زبان جو نکلیا چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا۔ میں ترجمہ کرنا ہے چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ ہر تیسرے دن جماعت بدل لیندے، انہیں شلوار دے نالے نہیں بدل دے۔ جماعتاں بدل صحابہ کھڑے ہیں، بے شک کہہ دے میں پھر بولو تو صحیح، مہنگائی بہت ہے، بڑی میں اسلام آباد گیا تو ڈاکٹر انجینئر گلے دے اندر روٹی پا کے کہنے ہائے روٹی ہائے روٹی۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب تہاڈی کتنی تنخواہ؟ کہنے لگا 2 لاکھ۔ کتنے؟ 2 لاکھ۔ جی بولو 2 لاکھ۔ میں کہ بچے کتنے؟ کہنے 2۔ میں کہ 2 لاکھ تنخواہ، بچے تیرے 2، پھر تینوں ٹینشن۔ اے مولویاں نے پوچھو تنخواہ 12,000 بچے 18۔ ہلو ذرا، میں نے پہلے کہا میرے پاس سودا بہت ہے، سبحان اللہ کہو۔ اس 12,000 چوی کدی کدی گونڈی ادھار مولوی کو لے کے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔
پنجابی سمجھ جی۔ سریکی مینوں نہیں آتی، توجہ میں بچے کو بٹھاؤ، توجہ میرے والا حضرت سمیہ کہنے لگیاں جو کرنا ہے کر لا، کیوں؟ بھائی صاحب میرے والے فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے ڈرائیور تے اثر ہوندا ہے تو یہ کیڑا علاقہ وزیر اعلیٰ نواں آ گیا، علماء کو آنے دو یار، ادھر آ جاؤ مفتی صاحب کو۔ وزیر اعلیٰ گورنر وزیر اعظم نواں صدر خدا دا ناجب دا نام بدل کوئی تبدیلی ہے آ گئی ہے، اونچی ہنسو بھی صحیح تو بولو بھی صحیح، ذرا سبحان اللہ کہو، کوئی صدیق آباد رکھو، کوئی فاروق آباد رکھو، کوئی معاویہ آباد ہی دا نام رکھ لو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں نے کہنا ہی نہیں ہوتا کہ میں کھوتی کہہ دیں سی، کہ کچھ اور کہہ دیں سی، پوچھ کے بڑی مشکل نہ پہنچے ہیں، سبحان اللہ خبر۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس شہر دے اندر اگر ایک آدمی آوے، گلی محلے دے اندر اعلان کرتا ہے برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو، مائیاں پہنا باہر نکل دیا نے، کوئی گلاس لے آئی، کوئی پلیٹ لے آئی، کوئی کولی اور کوئی جگ لے آئی، بھائی جان انہوں کلی کر دیو، انہیں کلی کر دیتا، چلا گیا، 6 مہینے تو بعد پھر آ گیا، اعلان کر رہے بستی والے برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو۔ مائیاں باہر نکل کے کہنے لگیاں بھائی جان تو 6 مہینے پہلا بھی آیا، برتن کلی کر گیا، آج پھر اعلان کر رہے ہیں، ہوش سے آ جانا ذرا، آج پھر تو اعلان کر رہے ہیں۔ او کہنے لگا او میری ماں بہنوں، جینا برتنانوں میں کلی چاڑ دا، جینا برتنانوں میں کلی کر دا، 6 مہینے تو بعد کلی اتر جاندی ہے، 6 مہینے تو بعد انہاں دی کلی اتر جاندی ہے۔ ایک مکے چایا دلانوں کلی کرن ایک آیا مکے دے اندر دلانوں کلی کرن والا، انہیں ایسا دلانوں مانجیا، ایسا کلی کیتا، پھر جناب علوم ربانیاں دا رنگ چڑھایا، پھر انہاں دے دلانوں غنی کر دیتا۔ او جن دلانوں کلی او کر دے، قیامت آ سکتی ہے، ساری دنیا بدل سکتی ہے، او دے کلی کیتے ہوئے دل کبھی بدل دے نہیں۔ مولانا امیر حمزہ صاحب اس نے ایسا کلی کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جو آپ کے قدموں میں آ جائے اس کا تزکیہ کرو۔ تزکیہ کے لیے مزکی کا ہونا ضروری ہے، جس طرح میلے کپڑے کو دھوبی صفا کرتا ہے، محمد میلے دلوں کو صفا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی تو اونچی بولو ذرا۔ اس طرح مالی پودے کو ٹھیک کرتا ہے، محمد یاروں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تھوڑا جا اونچی بولو، میں جلوہ کروں ذرا، منٹ رہ گئے باقی میرے 15 کو ہو انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، میری سفید داڑھی والا دیکھو 1.5 گھنٹے تو بعد میرا گلا کھلتا ہے، کرسی تے جیڑا بہ جبے 8 سال سے وہ نہیں اٹھتا، اٹھ کے چلا جاوے تو لوں جی کیڑے پہ جاندے۔ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا، سمجھ گئے؟ جی سبحان اللہ دی چھلا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب جیڑے تیرے قدمہ دی اندر آ کے بیٹھ جان، انہاں دا تزکیہ کر دے، انہاں دے دلانوں پاک صاف کر دے، محمد نے پاک کر دیتا۔ اس لئے میں آقدہ قاری اسلم صاحب جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے، جو راہزن تھے وہ رہنما بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو برے
تھے وہ بھلے بن گئے، جو بیکار تھے وہ نیکوکار بن گئے۔ محمد نے ایسا دلوں کو کلی کر دیا، جو مفسد تھے وہ مصلح بن گئے، جو شرابی تھے وہ شب زندہ دار بن گئے، جو ہرجائی تھے وہ یکجائی بن گئے، جو حلوائی تھے وہ شہدائی بن گئے، جو مجاور تھے وہ مجاہد بن گئے، جو شرابی تھے وہ شب زندہ دار بن گئے، اور جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو بزدل تھے وہ بہادر بن گئے، جو رذیل تھے وہ شریف بن گئے، جو عیش پرست تھے بوریا نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے۔ انہوں نے کعبے کو دیکھا، انہوں نے کعبے کو دیکھا، حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا سے حاجی بن گئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، ناموس صحابہ، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ تسی منو ولی منو نہ منو، یہ میری کرامت ہے۔ مولوی دی جیب جو 500 توبہ توبہ، مولویوں دے کروں خریت نہیں پہنتے۔ ایک مولوی تازہ تازہ بیچارہ حلوہ ختم دے کے لے ایڈی وڈی پرات، او دیسی کے ہودیاں خوشبوواں وچ مولانا امیر معاویہ صاحب وچ لاچیاں دی خوشبو، تے پھر جناب ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا۔ انہیں کہا یار لوگ کہن کہ ہر ویلے ٹورے ہی رہتا، بچے نو پوچھو ہر ویلے ٹورے ہی رہتا کیوں نہ ہوگا کہ میں اینو محراب وچ رکھا نماز پڑھا کے کر چاہتے ہیں۔ انہیں محراب وچ رکھیا تے بلی گئی، انہیں کہا مولویوں دے گھروں کدی خیرات نہیں ہوئی، اج میں دے تے حملہ کرنا ہی کرنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھیں، نمازیاں نے نیت بان لی، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک، بلی ہو رکھی ہو پلیٹ دے، جس ویلے بالکل قریب جان لگی انہیں زواد لی، انہیں کہا کوئی ایت ایدہ دی کٹا، کوئی ایدہ دی ایت پڑھا کہ نماز بھی بچ جاوے ایک پلیٹ بھی بچ جاوے۔ جب بلی بالکل قریب چلی گئی، مولی صاحب کہنے لگے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ بلی ڈیرہ اسماعیل خان دا پھاٹک ٹپ گئی۔ سبحان اللہ کہو ذرا، گانا پڑتا ہے سنانا بھی ہے۔ جزاک اللہ جی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اچھا انہوں نے ایک گل کرا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی آئے ہوئے تھے، حضرت بڑے مفتی صاحب کی نشانی ہے نا، کہہ دوں ایک جملہ یار سوچو جے اسی پلیٹ دی حفاظت کر سکتے ہیں تو ملک دی نہیں کر سکتے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ چلو دوسرے لفظ اگر اسی پلیٹ دا نقصان نہیں ہون دے تے ملک دا نقصان ہون دے گے؟ پلیٹ دی بھی حفاظت کر دے ہیں تے ملک دی بھی حفاظت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں حضرت سمیہ قربان ہو رہی ہے، اونٹوں سے باندھ دیا، لیکن عجیب جملہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے، خون کے فواروں کے اندر سے یہ نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا، یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ قربانیوں سے آئے۔ مولانا امیر معاویہ صاحب میں ایک جملہ تھا، سب سے پہلے میرے اللہ نے اس عورت کے سر پر اس شہادت کا تاج سجایا۔ سب سے پہلے اللہ نے سمیہ کے سر پر شہادت کا تاج سجایا، اور وہ بھی تو عورت ہے جیڑی کھانا پکا کے گھروں ٹر دیئے غار حرا ول جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے نے جبریل نس کے جا خدیجہ نو میرا بھی سلام دے دے جا کے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ وہ بھی عورت ہے راوی جو تہجد کی 2 رکعت میں روزانہ مکمل قرآن پڑھتی ہے، اور وہ بھی عورت ہے جس کی برات کے اندر میرے اللہ نے قرآن مجید کی 18 آیتیں نازل کر دی ہیں۔ واہ جی واہ۔
اور وہ بھی عورت ہے جس کو زہرا کہتے ہیں، روزانہ 15 پارے تلاوت کرتی ہے، فجر کی اذان آ جاتی ہے، 2 نفل ختم کرتی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے یا اللہ اب تیری سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی تو عورت ہے واہ جی واہ، مولانا، وہ بھی تو عورت ہے جو انڈیا کے گنڈوں کے سامنے نہیں پہنچے، انڈیا کے گنڈوں کے سامنے، درندوں کے سامنے، بے غیرتوں کے سامنے، انڈیا کے بے وقوف لوگ جو تھے جو حجاب نہیں پہننے دیتے تھے، اس مسکان عورت نے جو ٹیپو سلطان کے دیش سے آئی ہوئی پڑھنے کے لیے، اس نے درندوں کی موجودگی کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے یہ بتا دیا کہ یہ نعرہ آج میں لگا رہی ہوں، کبھی عمر کے آنے پر محمد نے لگایا تھا۔ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سانو تے تسی کہندے وہابی نے، ایک بندہ کہنے لگا آپ وہابی ہیں، میں کہا تیرے دماغ میں خرابی ہے، کہندہ حلوہ کھانا سنت ہے، میں کہا دند توڑانا بھی سنت ہے، بولو تے صحیح ذرا، کہندہ میں کچھ نہیں، سبحان اللہ کہو ذرا، کچھ نہیں کہنا، کدی کہنے کہ ولیاں نو نہیں ماننا، میں کہا بھائی میں ولیاں نو مانتا ولے نو نہیں مانتا، والا پتہ کیوں کرنے ہیں مچھا نکو مار ایک ہاتھ سے کتا ایک ہاتھ سے حکا حکا اتھے سارا کچھ مکا میں نہیں مانتا، میں ولی مانتا ولے نہیں مانتا، ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے، قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا، ولی وہ نہیں جو ہوندا جو بھنگا گٹاوے، نچے تے ٹپے تے تمبے بجاوے، تے کنگو تے جیڑا سسی ہی گاوے، تے مرزا صاحبہ تے جیڑا حال پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے، ولی پین کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیاں خدا یاد آوے۔ میں مانتا ہوں ولی قاسم نانوتوی کو، میں ان کی قبر کی زیارت کر کے آیا، مفتی بلال صاحب میں سنانا ذرا خیر، میں ولی مانتا ہوں حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری کو، عبداللہ درخواستی کو، مولانا خان محمد، پیر ذوالفقار کو، جو آپ حضرات جانتے ہیں، میں ولی مانتا ہوں حضرت باہو علی حجویری کو، شاہ رکن عالم کو، میں ولی مانتا ہوں بابا فرید کو، نہیں سمجھ آیا، میں انڈیا میں گیا ہوں ہندوستان، میں ولی مانتا ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، میں ولی مانتا ہوں کس کو، معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، جو انڈیا میں آیا تو اکیلا تھا، جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کو محمد کا کلمہ پڑھا کے جا رہا تھا۔ ساڑھے فتوہ نہ لاؤ، ساڑھے کول ولی بہت نے، سبحان اللہ، ساڑھے کول ولی نے، ساڑھے کول ولی نے، اور میں عجیب ترجمہ کیتا ہے کہ ولی دا، ولا پتہ کیوں کہندے نے مرید دے گھر آوے، صبح جان لگیا، او دا کٹا بھی لے گیا، او دا بچہ بھی لے گیا، او دی مجھ بھی لے گیا، گاں بھی لے گیا، تے مٹھو دی ماں بھی لے گیا۔ پشاور دے اندر جعلی پیر کھوتا عورت نو کہنے لگا بھی یہ تو پتر لینا ہے، ہلے تے ہفتہ گزرے ہے، کوئی ہلے ہفتہ گزرے ہے اس واقعے نو، اخباراں دے اندر ٹی وی دے اندر اس جاہل پیر نے عورت نو کہا تو اگر پتر لینا تے سر دے اندر کل تینو ٹھکوانے پین۔ سنا نہیں، میں نے ہسپتال میں بہت دیکھا پڑی، بڑی مشکل نالوں دے کل کڈے نے۔ یہ مدارس نہ ہو تو اسی طرح حالت، بچیاں پڑھیں گی نہیں تو پھر حالت یہی ہوگی۔ مولانا امیر معاویہ صاحب ایک بچی درس نظامی پڑھ کر گھر چلی گئی، گھر کا نظام پرانا جاہلانہ تھا، پیر آیا
انہیں سیویاں پکائیاں بچی نے اڈا تھا تھلے رکھیا کھنڈ تے کیوں اتے تہ لا دیتی سیویاں دی وہ بیٹھا بیٹھا حضرت کھا لو حضرت نوش فرماؤ کہنے لگا تو بھول گئی ہے انہیں کہا تو بھول گئی ہے انہیں کہا میں کی بھولی ہیں انہیں کہا کھنڈ تے کیوں انہیں کہا تھلے ویک تیرا پیو ہوتا تو مکے دیا گلنا سنانا میں پانی مدینے پیر چلے آتے تھلے نہیں پتہ لگ رہا بچی پڑھی ہوئی تھی سبحان اللہ کہو ذرا اس لیے کہتے ہیں آپ بچوں کو پڑھاؤ مولوی بناؤ انشاءاللہ روٹی بھی ملے گی بوٹی بھی ملے گی کاریں بھی ملیں گی بہاریں بھی ملیں گی مرنے کے بعد جنازے کے اندر سرور بھی آئے گا قبر میں نور بھی آئے گا آواز نہیں آئی ذرا آواز نہیں اونچی بولو تھوڑا سا میں ولی مانتا ولی اونی جی ہوندا جو بھنگا گٹاوے ولی اونی جی ہوندا جو بھنگا گٹاوے نچے تے ٹپے تے تونبے بجاوے تے کنگو تے جیڑا سسی ہیر گاوے تے مرزا صاحبہ تے جیڑا حال پاوے ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے ولی ویکھیاں خدا یاد آوے سچے ولی ہوئے علی حجویری سچے ولی ہوئے علی حجویری نالے معین الدین چشتی نالے معین الدین اجمیری چشتی ولی ایک ماں نے جنیا سی بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی اللہ کا ولی میں قاسم نانوتوی کو ولی مانتا ہوں کیوں بھائی سبز رنگ کا جوتا کسی نے پیش کیا مجھے قبول کر لیا ہدیہ پاؤں میں نہیں پہنا حضرت کیوں فرمایا میرے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو محمد کے روزے کا رنگ بھی سبز ہو ڈرتا ہوں کہیں نہ 3 دن رو پوچھ رہے سنت سمجھ کر میں چھپ گیا تھا میں سنت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا مدینہ طیبہ میں جا رہے ہیں ابھی 20 میل مدینہ دور ہے قاسم نانوتوی نے جوتیاں اتار دی نکنی سے نیچے چلنا شروع کر دیا پاؤں زخمی ہو گئے لو نکلنا شروع ہو گیا ساتھیوں نے کہا حضرت جتی بالو یا اتے چڑھ جاؤ حضرت پیروں جتی لالے جد روزہ نظریاں آیا لے او سواریوں پیدل ٹریا نل زارو زاری رویا عقل کہے رستے اوکھے کیوں حضرت جتیاں لائیاں حضرت کے ہاتھ اوتھے جتی نہ آوے جتھے بکریاں یار چرائیاں سنت کے پابند مولانا قاسم نانوتوی میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں حضرت میں شاملی کے میدان میں گیا ہوں شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انگریز سے لڑ رہے تھے ایتھے گولی لگی میرے بل میں تو اٹھے ایتھے گولی لگی ہاتھ رکھیا بیٹھ گئے مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے حضرت کیا ہو گیا گولی لگی ہے حضرت نے بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا حضرت ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھایا پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہی تھی تیرے نزدیک ولی وہ ہے جڑا 80 لیٹر دودھ پی جاوے حضور سے کتنی محبت کے 3 مرتبہ درود پڑھا پھونک ماری اللہ نے شفا دے دی کون رشید احمد گنگوہی جس کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوتی ہے تو حضرت کی چیخیں نکل جاتی ہیں میں ولی مانتا ہوں مولانا الیاس رحمہ اللہ کو جس نے لاکھوں کی زندگیاں بدل دی ہیں جو بیکار تھے ان کو کارآمد کر دیا جو نماز نہیں پڑھتے تھے تہجد گزار بن دیا جو راہزن تھے ان کو رہنما بن
بنا دیا، جن کے چہرے پہ سنت نہیں تھی، جب الیاس پارٹی کے ہاتھ چڑھتے ہیں پھر ان کے چہرے پہ سنت رسول کا تاج نظر آ رہا تھا۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ میں ولی مانتا ہوں حسین احمد مدنی کو، جو 18 سال روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول اللہ پڑھا رہا ہے، اور جب وقت ملتا ہے داڑھی دے نال حضور دا روضہ صفا کرتا ہے۔ ہولی کہو سبحان اللہ، اور ہولی کہو سبحان اللہ۔ داڑھی دے نال حضور دا روضہ صفا کر رہے ہیں، تھوڑی مٹی لگ گئی، ان کاغذ دے اندر جمع کر لیا، پھر 6 مہینے تو بعد موقع ملیا، پھر تھوڑی سی مٹی لگی، پھر انہوں کاغذ وچ بند کر لیا، پھر انڈیا آ گیا، اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہنے لگے بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے غسل کرانا، مجھے کفن دینا اور میرا جنازہ پڑھانا، پھر یہ پوڑیا کھول لینا۔ کی کہندے پوڑیا؟ پوڑی اے پوڑی کھول لینا ہے، اے دے چ مٹی ہے، او میری اکھاں تے رکھ دے، او میرے لباں تے رکھ دے۔ ابا جی گلاب کے پھول لائیں گے، فرمایا پتر یہ یورپ کی مٹی نہیں ہے، یہ محمد کے روضے کی مٹی ہے۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ میں ولی مانتا ہوں حسین احمد مدنی کو، جو خالق دینا حال میں کھڑا ہے، عدالت ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اپنے بھی آئے ہیں پرائے بھی آئے ہیں، دیوبند کا ہیرو، دیوبند کا لیڈر آج کیا بیان ریکارڈ کراتا ہے، جج سوال کرتا ہے مولانا آپ نے یہ تقریر کی ہے، فرمایا کی ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہتا رہوں گا جب تک منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، میں کہتا رہوں گا تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، حضرت بیان بدل دو، فرمایا بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا، بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ علماء کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جج کہنے لگا ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کا آپ کو علم ہے کہ ایسی تقریر پر سزا کیا ہوتی ہے؟ میری قلم کے نوک میں بڑی طاقت ہے، بتاؤ کیا سزا ہے؟ جج کہنے لگا ایسی تقریر کرنے والے کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، فخر کرو، ناز کرو، فخر کرو، ناز کرو۔ بریف کیس کھولا، سفید کفن کا کپڑا نکالا، لہرا کر کہنے لگے اور جج تمہیں علم ہونا چاہیے، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا تھا۔ نعرہ تکبیر۔ میں ولی مانتا ہوں احمد علی لاہوری کو، وارث شاہ سید ہو کر ہیر لکھتا ہے، احمد علی لاہوری سکھ خاندان سے کلمہ پڑھ کے قرآن کی تفسیر لکھتا ہے۔ یار مزہ نہیں آ رہا، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے۔ حضرت لاہوری نے 45 سال درس دیا شیرہ والی مسجد کے اندر۔ میرے دوستوں انگریز نے پکڑ سردی کے موسم میں برف کے 2 بلاکوں کے درمیان لٹا دیا، سزا دے لٹا دیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد ہوش آیا حضرت لاہوری کو، تو سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے بتاؤ آپ ختم نبوت زندہ باد کہو گے؟ میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاجدار ختم نبوت، جنہوں نے فیڈر پیا ہے وہ نہیں، جنہوں نے ماں کا پیا ہے وہ بولیں گے تاجدار ختم نبوت، نہیں تاجدار ختم نبوت۔ اب حضور کی ختم نبوت کا نام لوگے، نعرہ لگاؤ گے، جلوس نکالو گے۔ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، اس جواب پہ ناز کرو جلسے میں آنے والوں، فخر کرو، گردن بلند کر کے چلو۔ حضرت لاہوری کی زبان سے نکلتا ہے میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، جرات مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ میں پشاور گیا ہوں تقریر کرنے، پٹھانا نو جوش چڑھے
کسی نے نعرہ لاتا سر بکف سر بلند دیو بند، کفر کو کرے گا بوتل میں بند دیو بند، شرک کو کرے گا بوتل میں بند، مشرف کو کرے گا بوتل میں بند دیو بند دیو بند۔ مولانا امیر معاویہ صاحب ایک پٹھان اور ہی زیادہ جوش چڑھیا کہنا حلوہ بند کی تو میں نے ساڈا نقصان نہ کرو کدے کدے جلسے دی لبدا ہے سبحان اللہ بہت حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ اچھا میرے آنے سے راضی ہو ناراض ہو؟ ایسا دے بندے آنے چاہیے مفتی صاحب، مفتی صاحب ایسا دے بندے آنے سبحان اللہ کو تیل لگے بہت مہنگا ہے۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ارے میرا ذوق نہیں پورا ہوا۔ اچھا تسی بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانی، سارے پریشانی، صرف مولوی نہیں پریشان، باقی ساری دنیا پریشان۔ میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں، ابھی 1 ماہ گزرا ہے، میں لندن سے ہو کر آیا اور اللہ کے فضل سے میں ہر سال لندن جاتا ہوں۔ بڑی دنیا پریشان ہے، کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد سے۔ آپ نے سے کہنا تسی، کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد جی بولو، کچھ داماد سے پریشان ہے، کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے، کچھ اولاد، کچھ ملک کے لیے پریشان ہے، کچھ ملک، کچھ بیوی کے لیے۔ اگلا جملہ تسی کہنے مولویاں دے حالات صحیح نہیں، اچھی بول دو سر، اچھی۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، کلندر مفتی محمود گرتا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، یہ ایسا کلندر ہے جس نے دوستی میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کو بھی لت مار کے پرا سوٹ دیتا، نہیں پہنچے دوسرے۔ واہ جی واہ۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں، یہ سمندر ہے، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ علماء دیوبند ہیں، فخر کرو، ناز کرو۔ میں شاملی کے میدان میں گیا ہوں، حافظ زامن کی قبر میں نے دیکھی، حضرت تھانوی کی قبر میں نے دیکھی ہے، زامن کو گولی لگتی ہے گر گئے، حضرت گنگوہی دوڑتے ہوئے، حافظ صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہی ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا، سبحان اللہ، بولو دے صحیح، سبحان اللہ، وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا۔ اب میری آخری تمنا اور آخری آرزو یہ ہے، سر میرا ہو، گود آپ کی ہو، زبان آپ کی ہو، تلاوت قرآن کی ہو۔ حضرت نے سر اٹھایا، گود میں رکھا، سورہ یاسین کی 4 آیات ابھی تلاوت کی تھی، حافظ زامن کی زبان سے نکلتا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا